بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ میں جو امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس پہ حکومت کا کیا رد عمل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں باجوڑ۔ آپ جانتے ہیں باجوڑ میں امن جرگہ جو ہے وہ بار بار ایک مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور پھر ایک ایسا مطالبات سامنے آئے ہیں جو ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس قسم کے مطالبات ٹی ٹی پی رکھ رہی ہے وہ مطالبات کوئی بھی ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو وہاں کے ایلڈرز ہیں اور جو وہاں کے عمائدین ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ایک راستہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف باجوڑ میں نہیں ہو رہا، یہ تیرا میں بھی ہوا ہے، یہ خیبر میں بھی ہوا ہے، اور اب باجوڑ میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب پاکستانی نہیں ہیں، ان میں بہت سے افغان نیشنل بھی شامل ہیں، اور وہ ہمارے جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ گل مل کر انہیں ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب تک وہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ریاست کسی طرح کی نیگوسیشن ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف آپ ہتھیار اٹھا کے ریاست کو یرغمال بنانے کی بات کریں، اور پھر دوسری طرف یہ کہیں کہ جی ہم امن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر قبائلی عمائدین بھی یہ کہیں کہ یہ امن کے لیے یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہ آپ پہ حملہ نہیں کرتے تو آپ بھی ان پہ حملہ نہ کریں۔ بھیا آپ وہاں پہ لے کے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سول آبادی کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حملہ نہیں کرتے تو آپ بھی حملہ نہیں کریں۔ یہ تو آپ کو تحفظ دینے کی بات ہو گئی۔ تو حکومت بار بار ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ یا تو یہ یہاں سے نکلیں، آبادی کو خالی کریں، افغانستان کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اور حکومت نے ایک اور آپشن بھی دیا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں جاتے تو یہاں کی جو آبادی ہے وہ خود نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں آ جائے، تو پھر جو باقی دہشت گرد بچیں گے پھر ان کے ساتھ ہم خود ہی نپٹ لیں گے۔ لیکن آبادی کے اندر رہ کے یہ لوگ یرغمال بنا رہے ہیں، لوگ انسانوں کو ڈال بنا کے وہاں پہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا منصوبہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اس پورے علاقے میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے جسے ایک زمانے میں علاقہ غیر کہا جاتا تھا، اب یہ عملداری میں آ گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا کہ وہاں پہ ان لوگوں کے جو جتھے ہیں ان کو جمع نہ ہونے دیا جائے، بلکہ اس نے تو ان کی مدد کی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ انہوں نے بے شمار پیسہ وفاق سے لیا ہے، لیکن وہ پیسہ لگایا نہیں ہے اپنے نوجوانوں کی، انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہے، اپنی پولیس کو جو پولیس فورس ہے اس کو انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب کبھی تیرا میں خبر آ جاتی ہے، کبھی خیبر میں آ جاتی ہے، اور اب باجوڑ میں خبر آنا شروع ہوگی کہ وہاں پہ جو ہے مسلح لوگ جو ہیں وہ آبادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرے عام گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جس قسم کا وہ کام چاہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ خواہ باجوڑ ہو، خواہ تیرا ہو، خواہ وزیرستان ہو، جہاں پہ بھی ہو، ریاست کی عملداری ریاست کی ایک ایک انچ پہ ہونی چاہیے، پھر ہی ریاست ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست کو وہ کر لیں گے، یرغمال بنا لیں گے، ریاست کو اپنے مطالبات ڈکٹیٹ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جناب پھر آپریشن ہونا ہے۔ کل قومی اسمبلی میں جناب اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ جی آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا، اور انہوں نے بار بار یہی کہا کہ آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے مطابق کارروائیاں ضرور ہوں گی، اور اس کے تحت جو لوگ آئیں گے ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ دہشت گردوں کو کسی بھی صورت میں انہوں نے نہ بخشنے کی بات کی ہے۔ تو اس پہ جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جناب علی امین گنڈا پور کی، ان کو بھی اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ ان کا ایک تاثر یہ بن رہا ہے جیسے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے، پی ٹی آئی ان کی فیسیلیٹیٹر نہ بنے بلکہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو باہر
نکالنے کا بندوبست کریں اور صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے اب تک ایسا نہیں کیا ہے۔ تو اس پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی کارکردگی پر بھی، اور ٹی ٹی پی جس طرح دندناتی پھر رہی ہے، بنوں میں جناب پھر رہی ہے، جو ان کا اپنا جو ضلع ہے ڈی آئی خان، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب طلال چودھری صاحب نے بھی کہا، پھر اس سے پہلے دیگر وزراء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب تو خود بتا دیتے ہیں ٹی ٹی پی کو۔ تو جب یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ریاست کیوں خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ ریاست پھر علی امین گنڈا پور کو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ تو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو کس حد تک مخلص ہیں۔ آپ ریاست کی پالیسیوں کے خلاف جا کے اپنی پالیسیاں ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ این ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہ خارجی کر رہی ہے، اور یہ بات کر رہی ہے کہ جی انہیں بھارت سپورٹ اور فنڈنگ کر رہا ہے اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو بھی وہاں سے مالی اعانت آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک عام پاکستانی کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے علاقے تھے جن کا اب الحاق جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری آتے ہیں جی افغان مہاجرین۔ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے پشاور پریس کلب میں، یہ پریس کانفرنس کی تھی جو افغان بزنس مین تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، لیکن 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ چیز کہی گئی کہ ہم سے بات ہوئی تھی کہ جی آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی، پھر لانگ ٹرم ویزا دیا جائے گا، پھر اس طرح کی اور باتیں کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 1 مہینے میں تو جانا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے معاملات اتنے زیادہ ہیں اور اربوں اور خربوں روپے کا کاروبار ہم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 500 افراد ایسے ہیں جن کے خربوں کے کاروبار ہیں پاکستان، پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جن کے اربوں روپے کے جو ہیں وہ کارخانے یہاں پہ پاکستان کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو وہ 1 مہینے میں ان کو کیسے سمیٹ کے جائیں گے؟ اس لیے انہیں کچھ وقت دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہ معاملات ہیں، تو ان کے کاغذات بھی 1 مہینے میں نہیں بن سکتے۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ اگر حکومت ان کے ساتھ اس قسم کے جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیوں کرتی ہے کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کو لانگ ٹرم ویزا دے رہے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر عوام کو تو بتائیں نا کہ ایک طرف آپ ان کے ساتھ کچھ اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی 1 ستمبر کے بعد کسی کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو واپس بھیجا جائے گا اور کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی۔ تو آپ خود ہی دوگلی پالیسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 7 ارب روپے کی مشینری آ رہی تھی، میرا بھائی لے کے آ رہا تھا، تو جب یہ معاملات ہوئے تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا افغانستان کی طرف، تو بعد میں حکومت نے کہا کہ نہیں جی آپ اس طرف ہی لے کے آئیں، ہم آپ کے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اب ہمارے معاملات کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ تو کون ہے جو ان کے ساتھ اس قسم کی نیگوسیشن کر رہا ہے؟ وہ تو ان کا نام لے رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کا، تو پھر ان کو بتائیں نا، جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں، یا اسحاق ڈار صاحب بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرمی چیف سے ملوایا جائے یا کور کمانڈر سے ملوایا جائے، ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ یقینی طور پہ افغان بزنس مین پاکستان کے اندر ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے آئے تھے، پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو بعد میں یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے بزنس سیٹ کیے۔ تو کیا ان کو جس طرح طلال چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ خریدنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ان کو پی او آر کارڈ بنا دیا، جب آپ نے ان کو افغان کارڈ بنا دیا، تو پھر آپ نے ان کو ساری سہولیات بھی دے دیں، پھر اسی افغان کارڈ پہ اور پی او آر کارڈ پہ آپ نے ان کی رجسٹریاں بھی کی، ان کے اکاؤنٹس بھی کھولے، ان کی ایل سی بھی اسی پہ کھلتی رہی ہے، ساری چیزیں تو وہ ہوتی رہی ہیں۔ وہ اسی طرح ایکٹ کرتے رہے ہیں جس طرح پاکستان کے نیشنل کرتے ہیں، تو پھر تو وہ حق پہ جانب ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اب آپ کیوں نکال رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک تفریق رکھنی چاہیے تھی، آپ کو ان کو بزنس کروانا ہے۔ بالکل ہر ملک چاہتا ہے کہ یہاں پہ بزنس آئے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، انہی طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے۔ یو اے ای میں بزنس نہیں ہو رہے، اب تو سعودی عرب نے بھی اپنے یہاں پہ بزنس کھول دیے ہیں، تمام عرب اماراتس کہہ رہی ہیں کہ آ کے یہاں پہ بزنس کریں، یہاں پہ کاروبار کریں۔ تو ہم بھی ان افغان مجاہدین، افغان جو ہیں مہاجرین یا افغان بزنس مین، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آئیے بزنس کریں، ہم باہر سے بھی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں،
رہے ہیں تو ان سے بھی کہیں کہ آپ بزنس کریں. بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں نا. آپ وہ حکومت کو کوئی پیسہ دیں, کوئی ٹیکس دیں, کوئی سالانہ ان کے لیے کوئی ویزے کے حوالے سے ان کے لیے کوئی فیس ہو, جس طرح عرب اماراتس میں ہو رہا ہے کہ جی آپ کو 2 سال کا ویزا دیا جاتا ہے, آپ 3,000 یا 5,000 یا 8,000 درہم جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر ان کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی میکینزم بنائیں جس سے قوم کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو. وہ تو سارا بالکل ایسے ہی ایکٹ ہو رہا ہے جس طرح ایک عام شہری کر رہا ہے اور جس طرح افغان ایک بزنس مین کر رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ویزا لے کے آیا ہے, اس نے حکومت پاکستان کو کوئی ٹیکس دیا ہے یا اس نے اپنے ویزے کے رینیول کے لیے کوئی پیسے دیے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہی جو ویزے کے فیس لگتی ہے 1,000 2,000 4,000 لے کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ تو جس نے رہنا ہے یہاں پہ پاکستان میں بزنس کرے گا, جس کا اربوں اور خربوں کا بزنس ہے پاکستان کے اندر, اور وہ اگر اس قسم کے پاکستان کو کوئی پیسے دے دے, کوئی $1,000 یہاں. آپ کو یاد ہے نا اسلام آباد میں ایک وزٹ ویزے کے لیے اور جو میڈیکل کے ویزے کے لیے یہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان سے $300 اور $1,000 لے کے لوگوں کو جعلی ویزے اور جعلی کاغذات بنا کے دے رہے ہیں. تو حکومت کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ویسے تو بنتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت ایسے نابغے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ بہت اچھی پالیسی سازی کرتے ہیں. یہ پالیسی آپ کی 50 سال میں آپ نے ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے یا ان کو واپس بھیجنے کے لیے یا جو بزنس مین ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی طریقہ کار ہی نہیں رکھا. پھر ان کے بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, عام اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہی فیس دے رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. ہم نے تو 4500 بچے افغانوں کے مزید ہم نے کہا کہ جی ہم وظیفے پہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. 700-800 تو ہم لے کے آئے ہیں پچھلے مہینے. ہم نے آ کے مختلف یونیورسٹیوں میں ان کو وظیفے بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اب 1 ستمبر کی بات ہوئی ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ 1 ستمبر کے بعد بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اب فوج ہے تو وہ کچھ کرے تو کرے, لیکن یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں لگ رہی. یہ بالکل ایسی لولی لنگڑی حکومت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پلے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کوئی فیصلہ سازی کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی ہے. تو پھر صحیح کہتے ہیں لوگ, پی ٹی آئی بھی صحیح کہتی ہے کہ پھر ان سے بات ہونی چاہیے جو اس ملک کے مقتدر ہیں, جن کی بات میں کوئی دم ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ یہی پاکستان کے اندر معاملات کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو پھر ہماری براہ راست درخواست ہے فوج سے بھی اور اس کے سربراہ سے بھی کہ اس مسئلے کے لیے اس کو دیکھا جائے. اور یہ جو ہر روز ڈیڈ لائنیں دی جاتی ہیں, کبھی 31 جولائی, کبھی 30 جون, کبھی فلاں جون, اس معاملے کو نکالا جائے. ان لوگوں کو بھی بتایا جائے اگر آپ نے ان کو ڈیڈ لائن دینی ہے, کوئی 6 مہینے دینے ہیں, تو پھر ان کو بتائیں کہ ہم نے 6 مہینے دینے, نہیں دینے تو کیٹیگوریکلی ان کو بتا دیں کہ نہیں بھائی اب بس ہو گئی, اب نہیں ہوگا. اب آپ ویزا لے کے آئیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, آپ ویزے کے ساتھ پاکستان کے اندر رہیں, تو یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں. اور آخر میں ایک اور چیز بتا دوں, ابھی جو جا رہے ہیں ایران سے اور پاکستان سے جو جا رہے ہیں افغان مہاجرین, 15 لاکھ کے قریب, اس 2025 میں 15 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین واپس گئے ہیں. اور جو واپس جا رہے ہیں ان کو جو خوراک کے تھیلے دے رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ وہ جناب انڈیا دے رہا ہے. اس کا پرچم ہے جناب, انڈیا کا پرچم ہے, اس میں چیزیں ہیں 4-5 2 کلو آٹا, 2 کلو وہ دال اور گھی کا پیکٹ اور چینی اور وہ چیزیں دے کے, اور اس پہ جو ہے نا وہ ٹھپا لگا کے جھنڈا لگا کے, ترنگے کا جھنڈا لگا کے ان کو دے رہے ہیں. یہ وہاں پہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ UNHCR کے انڈر ہو رہا ہے, اور یہ افغان حکومت کے انڈر ہو رہا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کچھ جو ہیں وہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں, اور آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی خاموش ہیں, آپ کے جو ادارے ہیں وہ پتہ نہیں ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور یہاں سے جو جا رہے ہیں لاکھوں لوگ آپ بھیج رہے ہیں واپس, اور ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. اور ان کو کس طرح انڈیا جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اس کی بھی آپ کو خبر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں, اور یہ دیکھے گا کون؟ بہرحال اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہے تو اس پہ ذرا توجہ دیں, اور ان معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک فرم سٹینڈ لیں, یا پتہ چلے کہ حکومت ہے. تو اگر آپ بلیک میل ہی ہوتے رہیں گے تو پھر حکومت تو نہ ہوئی, پھر تو وہ ایک عام جیسے معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی ہیں.
تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے کل پھر، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.